عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک دن کا اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10ویں تاریخ محرم کی 10ویں تاریخ کو اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صغائر، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ کبائر کے لیے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے لیے توبہ شرط ہے کہ آدمی سچی توبہ کرے، اس گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عہد و پیمان کرے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ عملوں سے مٹتے ہیں، تو پچھلے ایک سال کے گناہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے مٹتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شروع میں جب آپ کو حکم نہیں ہوتا تو آپ اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے، یعنی جس طرح سے وہ کرتے نا اسی حساب سے آپ کرتے تھے۔ لیکن جہاں آپ کو علیہ السلام جہاں آپ کو حکم آ جاتا کہ آپ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، صحابہ بھی رکھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس دن تو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تو موافقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ سمنا الیوم التاسع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو یہود کی مخالفت یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ گویا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی اور اسی طرح سے عاشورہ سے ایک دن پہلے 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی یہ سنت سے ثابت ہے۔ 9 اور 10 کو، چونکہ 10 کو آپ نے روزہ رکھا ہے، 9 کو آپ نے رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آئندہ سال آنے سے پہلے یعنی عاشورہ کے دن آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، یا ماہ محرم سے پہلے آپ ربیع الاول میں انتقال کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ گویا کہ یہ سنت ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے۔ 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ اچھا، 10 اور 11 اس کے سلسلے میں ایک روایت ہے جیسا کہ مسند احمد کے اندر، کہ جس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس وہ روایت کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو۔ صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، او کا لفظ آیا ہے، یعنی ایک دن پہلے، یعنی 10 سے پہلے 9ویں تاریخ کو آپ روزہ رکھیں اور اس کے بعد 10 کو رکھیں، یا آپ 10 کو اور 11 کو رکھیں، 10 اور 11 کو رکھیں۔ لیکن یہ جو روایت ہے اس روایت پہ محدثین نے کلام کیا ہے۔ بعض نے اس کو حسن کہا ہے مسند احمد کی حدیث سے، جیسا کہ احمد شاکر وغیرہ نے۔ دیگر جو محققین ہیں وہ اس روایت کو ضعیف گردانتے ہیں، چونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے جو ضعیف ہے۔ ایک روایت اور ہے جس میں یہ آیا ہے کہ صوموا قبلہ و بعدہ، صوموا یومن قبلہ و بعدہ، کہ ایک دن پہلے بھی روزہ رکھے اور بعد میں بھی روزہ رکھے۔ یہاں او کے بجائے وہ لایا ہے، صوموا یومن قبلہ و بعدہ، کہ ایک عاشورہ سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھے۔ گویا کہ 9، 10 اور 11 3 روزے بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو روایت ہے بہقی وغیرہ کے اندر، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی ایک راوی ہے محمد بن ابی لیلہ جو کہ ضعیف ہے، اور یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ اور یہی روایت ہے کہ صوموا یومن قبلہ و بعدہ، کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد روزہ رکھو۔ اسی بنیاد پر بعض علماء ہیں جو عاشورہ کے روزے کے مراتب بتاتے ہیں۔ اس کے جو مراتب ہیں یعنی جو درجے ہیں، کتنے طریقے سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کون سا افضل ہے اور نہیں ہے، تو ابن القیم وغیرہ نے زاد المعاد کے اندر، اسی طرح سے حافظ ابن حجر وغیرہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ عاشورہ کے روزے کے جو مراتب ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھیں 10ویں تاریخ کو، یہ، اور اس سے اوپر والا جو درجہ ہے وہ ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے۔
कमतर दर्जा, सबसे कमतर दर्जा है कि 10वीं तारीख को, जिसको आशूरा कहा जाता है, यौम आशूरा, आशूरा के दिन रोज़ा रखे। या उससे ऊपर जब जाते हैं, ऊपर वाला जो मर्तबा है वो है 9 और 10 को रोज़ा रखा जाए। इससे ऊपर अगर आप जाते हैं, इससे ऊपर का जो मर्तबा है वो आशूरा के साथ एक दिन पहले और एक दिन बाद, यानी 9, 10, 11 ये तीनों रोज़े रखे, तीनों रोज़े। लेकिन जो सही सनद से जो रिवायत साबित है, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर है 9 और 10, यहाँ कोई कलाम नहीं है, कलाम है उसके बाद वाली जो रिवायत है उस पर। तो रोज़ा, चूँकि जो लोग ये कहते हैं कि ये मरातिब है, कहते हैं कि हदीस के अंदर आया है ना कि अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान के बाद अल्लाह का जो महीना ये मुहर्रम है, इसका रोज़ा सबसे अफजल है। इस बुनियाद पर कहते हैं कि इसमें कसरत से रोज़ा रखने को आया है, लिहाजा इस तरह से अगर कोई 3 रोज़े रखता है ये सबसे बेहतर और अफजल है। रिवायत के एतबार से 9 और 10 वाली जो रिवायत है वो सही है। तो जिस हिसाब से आदमी को आसानी हो, उमूमी तौर पर कि अगर मान ले इस महीने के अंदर, पूरे महीने के अंदर अगर कोई ज़्यादा नफली रोज़े रखना चाहे तो रख सकता है, हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेकी करने की तौफीक दे। और कल यहाँ 9वीं तारीख़ है, कल 9 है, यानी 9 में हम दाखिल हो गए हैं। तो कल और परसों, और ये जो रोज़ा है ये वाजिब नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ये मुस्तहब रोज़ा है, और रखते हैं तो आपको सवाब मिलेगा। और जैसा कि बताया कि एक रोज़ा से पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। कल 9 है और परसों 10 है। परसों आशूरा का दिन है और कल है 9वीं तारीख़ है। कल और परसों 2 दिन रोज़ा रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अज्र देगा।